فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، تو اس کے پیچھے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا اس دن تک کہ وہ اللہ سے ملیں گے۔ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، بدلہ اس کا کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ جھوٹا کیا۔ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور بدلہ اس کا کہ جھوٹ بولتے تھے۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ دو چیزوں سے بندے کا دل منافق بن جاتا ہے، یعنی دو گناہ ایسے ہیں کہ جس سے پھر دل کالا ہو کر ایمان سے انسان محروم ہو سکتا ہے۔ یوں سمجھیے ایمان کی بربادی کے دو سبب بیان کیے گئے، ایک ہے وعدہ کر کے وعدہ توڑ دینا، عہد شکنی، اور دوسرا ہے جھوٹ بولنا، عہد شکنی، وعدہ خلافی اور جھوٹ بولنا۔ تو مسلمان پر لازم ہے کہ ان باتوں سے احتراز کرے اور عہد پورا کرنے اور وعدہ وفا کرنے میں پوری کوشش کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ اگلی شاد فرمایا الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ان کے دل کی چھپی اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے؟ یعنی کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر سالبہ منافقت کر رہا ہے، مال پیش کر رہا ہے، اور پھر جب حضور نے قبول نہیں کیا تو اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے، لیکن دل میں نفاق آ چکا ہے، حضور کا بغض آ چکا ہے، اور یہ سب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس کو برا نہ کہیں۔ تو کیا وہ جانتے نہیں ہیں ایسے لوگ کہ اللہ تعالیٰ تو دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور جو چھپ چھپ کر سرگوشیاں کی جاتی ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور یہ کہ اللہ سب غیبوں کا بہت جاننے والا ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ منافقین کے دلوں کی بات بھی جانتا ہے، اور جو آپس میں وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر خاص فضل و کرم فرمائے، جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جھوٹ سے بچائے، وعدہ خلافی سے بچائے، عہد شکنی سے بچائے، ہمارے ظاہر باطن کی اصلاح فرمائے۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، مال بھی دیا ہے، کاروبار بھی دیا ہے۔ اللہ ہمیں تکبر سے بچائے، دنیا و مال کی ہوس، حرص و لالچ سے بچائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں ان مسلمانوں کو کہ دل سے خیرات کرتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ مومنین کہ جو دل سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ان پر جو لوگ عیب لگاتے ہیں، ان پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ جو صرف اپنی محنت سے کچھ پاتے ہیں، فیسخرون منہم، ان سے وہ ہنستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کی انہیں سزا دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر منافقین کا رد ہے
صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے جو صحابہ کثیر مال رکھتے تھے اور اللہ کی راہ میں انہوں نے کثیر مال خرچ کیا تو منافقین کہنے لگے یہ ریاکار ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں. اور جو صحابہ غریب تھے انہوں نے بہت قلیل مال اللہ کی راہ میں پیش کیا تو مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے اس چند کھجوروں سے کیا ہوتا ہے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو لوگ صدقہ لائے. ان میں کوئی بہت کثیر لائے، بہت سارا مال لے کر آئے تو منافقین نے انہیں ریاکار کہا. اور کوئی 1 سا لے کر آئے، 1 سا تقریباً 3.5 سیر، اگر کلو کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً 4 کلو. تو انہیں کہا کہ اللہ کو اس کی کیا پرواہ. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو غزوہ تبوک کے لیے مال خرچ کرنے کا حکم دیا اور ترغیب دلائی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 درہم لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کل مال 8000 درہم تھا، 4000 تو یہ اللہ کی راہ میں حاضر ہے اور 4000 میں نے گھر والوں کے لیے روک لیے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم نے دیا اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے، اور جو تم نے اپنے گھر میں رکھ لیا اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ ان کا مال بہت بڑا، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوئی ان کی 2 بیویاں تھیں، یعنی جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ نے 2 بیویاں چھوڑیں، انہیں مال کا 8واں حصہ ملا جس کی مقدار 1,60,000 درہم تھی. تو یہ 8واں حصہ ہے. تو کل جائیداد کا اگر حساب لگانا ہو تو 1,60,000 درہم کو 8 سے ضرب دیں، ملٹیپلائی کریں تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کل ان کا مال کس قدر زائد ہو گیا. اور حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سا کھجورے لے کر حاضر ہوئے. 1 سا 3.5 سیر تقریباً 4 کلو. اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ میں نے آج رات پانی کھینچنے کی مزدوری کی، اس کی اجرت میں 2 سا کھجوریں ملی. 1 سا تو میں گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا اور 1 سا اللہ کی راہ میں حاضر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صدقہ قبول فرمایا اور اس کی قدر کی اور فرمایا یہ اتنی بابرکت کھجوریں ہیں کہ اس غزوے کے لیے جو مال کے ڈھیر جمع ہوئے ہیں ہر ڈھیری پر چند چند کھجوریں ڈال دو، ہر ڈھیر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. تو منافقین نے حضرت ابو عقیل انصاری کا مذاق اڑایا اور وہ کہنے لگے اتنے سے مال کی کیا حاجت تھی لانے کی، یہاں تو بہت زیادہ ضرورت ہے، ڈھیر لگے ہوئے مال کے، اور یہ 3.5 سیر کھجوریں لے آئے. اور جو صحابہ کرام نے کثیر مال پیش کیا تو کہنے لگے یہ دل سے لے کر نہیں آئے بلکہ یہ تو دکھلاوے کے لیے آئے ہیں. فرمایا سخی اللہ منہم، یہ مذاق اڑاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے.